السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل خمار بہت ہی سیریس اور انٹرسٹنگ موڈ پر آ گیا ہے۔ اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فائز اور اس کی فیملی مکافات کا شکار ہو چکی ہے اور ان کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ فائز کے والد شیخ فرقان گرفتار ہو چکے ہیں اور اب ان کا گھر، فیکٹری، آفس، گاڑیاں، حتیٰ کہ ان کے بینک کے اکاؤنٹس اور لاکرز تک سب کچھ قانونی طور پر ضبط ہو جائے گا۔ تو ایک طرف کہکشاں بیگم، جس نے ساری زندگی غرور اور تکبر میں گزاری اور کسی دوست رشتہ دار کو خاطر میں نہیں لائی، اسی لیے اب ان کے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا اور مجبوراً اس بے سر و سامانے کی حالت میں جان بچا کر وہ اپنی بیٹی لائبہ کے ساتھ رایان کے سسرال رہنے کے لیے جائے گی۔ تو رایان کی ساس دل آرا پہلے تو ان کو اپنے گھر رکھنے پہ راضی ہی نہیں ہوگی، مگر پھر اپنی بیٹی ہمنا کے سمجھانے پہ کچھ دن ان کو گھر رکھنے پہ راضی تو ہو جائے گی، مگر ہر وقت ان کی بےعزتی کرنا اور ان پہ طنز کرنے سے باز نہیں آئے گی۔ اور پھر کچھ دن بعد دلارا خود اپنے کینیڈا جانے کا بہانہ بنا کر کہکشاں بیگم اور لائبہ کو اپنے گھر سے جانے کا کہے گی۔ تو ایسے وقت میں کہکشاں بیگم، جس کے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، بہت پریشان ہوگی۔ اور عین ممکن ہے فرینڈز کہ حریم کو جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو وہ کہکشاں بیگم اور لائبہ کو اپنے گھر لے کر آ جائے گی، اور کہکشاں بیگم ایسے وقت میں ان کا حسن سلوک دیکھ کر حریم اور اس کے والد سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ اور دوسری طرف فائز، جس نے ہر مشکل وقت میں اپنے دوستوں کا ساتھ دیا تھا، آج اپنی ضمانت کے لیے کوئی اسے 2 لاکھ روپے دینے پر راضی نہیں ہوں گے اور فائز سے منہ موڑ لیں گے، اور مجبور ہو کر فائز جب اپنے مینیجر سے پیسے مانگے گا تو وہ یہ کہہ کر ایکسکیوز کرے گا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا تو اپنا گزارا اس نوکری سے ہوتا تھا، اب فیکٹری بند ہو جانے کے بعد تنخواہ بھی نہیں ملی، اس لیے میں تو خود مانگ تانگ کر گزارا کر رہا ہوں، میں کہاں سے آپ کو 2 لاکھ روپے دوں۔ اور فرینڈز، یہاں بھی عین ممکن ہے کہ اب حریم کا والد اپنے بیٹے روفی کے ذریعے پیسوں کا بندوبست کروائے گا اور پھر فائز کی ضمانت کروائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حریم کی کہ حریم جب اپنی مس کیریج کے بعد صحت یاب ہو کر آفس جوائن کرے گی تو مدثر صاحب حریم کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، اور جب وہ حریم کے کام اور اس کی محنت اور لگن کی تعریف کر رہے ہوں گے تو اسی وقت ان کی بیوی ذل ہما اچانک سے دفتر میں داخل ہو جائے گی، اور مدثر صاحب حیران ہو کر پوچھیں گے، ذل ہما تم یہاں اچانک کیسے آ گئی؟ تو ذل ہما کو بہت غصہ آئے گا اور وہ حریم کی طرف طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہے گی، کیوں مجھے اچانک آتے دیکھ کر تم گھبرا کیوں گئے ہو؟ اور ویسے بھی آپس کی بات ہے مدثر حسن، اتنی تعریف تو کبھی تم نے میری بھی نہیں کی، تم مردوں کو ہمیشہ پرائی عورتوں کی خصوصیات ہی نظر آتی ہیں۔ اور حریم ذل ہما کی نظروں کے طنز اور اس کے جملے کی کاٹ برداشت نہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی۔ فرینڈز، کہکشاں بیگم اور اس کی فیملی تو مکافات کا شکار ہو گئی، اب باری ہے ناصر کی، اور ناصر جس نے فائز کے کہنے پہ اس کے ساتھ مسجد جا کر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی تھی کہ اس نے حریم کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اور ویڈیوز میں جو کچھ دکھایا ہے وہ سب سچ ہے، اب جھوٹی قسم اٹھانے اور حریم اور فائز کی زندگی خراب کرنے کی وجہ سے مکافات کا شکار ہو جائے گا۔ اور جب اس کے نکاح کے وقت اس کی خالہ زاد حسنہ حق مہر کا مطالبہ کرے گی اور ناصر وہ رقم ادا نہیں کر سکے گا تو حسنہ حق مہر کی ادائیگی کے بغیر نکاح کرنے پہ راضی نہیں ہوگی اور ناصر کی شادی ایک بار پھر ٹوٹ جائے گی، اور ناصر کی بہن جس کی شادی ناصر کی شادی کے اگلے دن ہونی تھی، اس کے سسرال والے بھی اس شادی سے انکار کر دیں گے اور ناصر کی بہن بھی ساری زندگی کے لیے گھر بیٹھ جائے گی، اور اس طرح ناصر اور اس کی فیملی بھی مکافات کا شکار ہو جائے گی، اور ناصر کے پاؤں کا زخم خراب ہو کر کینسر میں بدل جائے گا، اور بالآخر ناصر کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹرز اس کی ایک ٹانگ کاٹ دیں گے۔ تب ناصر کو احساس ہوگا کہ جھوٹی قسم اٹھانے اور ایک شادی شدہ پاک باز لڑکی پہ تہمت لگا کر اس کی زندگی اور شادی کو برباد کرنے کی سزا اسے مل رہی ہے، اور اس وقت وہ حریم اور فائز سے معافی بھی مانگے گا، مگر شاید پھر اسے معافی نہیں مل سکے گی۔ فرینڈز، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔